بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صالحین آفیشل میں خوش آمدید۔ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے وہ ہمیشہ سے اس کی فطرت کو سمجھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اسے یہ بھی تجسس رہا ہے کہ تخلیق کائنات میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ اس سچائی کی تلاش میں اسے کئی سال گزر گئے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے تفسیر کائنات یعنی کائنات کے رازوں کے بارے میں جاننے، مشاہدہ کرنے، کھوج لگانے اور اپنی نشانیوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے اور پورا یقین ہے کہ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو ہر قسم کی ریسرچ اور علم کی بنیاد مہیا کرتا ہے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بتایا گیا دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اس میں بتائی گئی تمام باتیں سچی ہیں، جبکہ سائنس مشاہدات اور تجربات پر مبنی ایک علم ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دی یونیورس بگ بینگ تھیوری کی۔ تقریباً 100 سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کائنات شروع سے ہی اس حالت میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، مگر البرٹ آئنسٹائن نے اپنی ایک اسٹڈی کے دوران یہ چیلنج کیا کہ یہ کائنات ایک غبارے کی مانند ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ پھر 1920 میں بگ بینگ تھیوری وجود میں آئی جس کے مطابق یہ پوری کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد اس کو ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے ہی کائنات کی ابتدا کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا تھا۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس قرآنی آیت میں اور بگ بینگ تھیوری میں جو مماثلت پائی جاتی ہے، ذہن سوچنے لگتا ہے کہ 1400 برس قبل عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی الہامی کتاب میں یہ سائنٹیفک صداقت کیسے آ گئی۔ زمین اپنی ساخت میں گول ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے اور کئی صدیوں تک انسان زیادہ دور دراز کے سفر پہ جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوف رہتا تھا کہ یہ زمین کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے اور نیچے گر جائیں گے۔ سر فرانسس ڈریک ایک انگلش نیول آفیسر تھے جنہوں نے 1597 میں زمین کے گرد بحری سفر کیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ زمین گول ہے۔ قرآن مجید میں زمین کی شکل کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیپریشن آف سیز کی، یعنی میٹھے اور نمکین پانیوں کے درمیان دیوار۔ جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ جہاں دو مختلف سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار بھی حائل ہوتی ہے۔ یہ دیوار ان دونوں سمندروں کو جدا کرتی ہے تاکہ ان دونوں میں ہر ایک کا پانی کا درجہ حرارت اپنا اپنا رہے۔ ماہرین بحریات آج قرآن پاک کی اس آیات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی میں داخل ہوتا ہے تو اپنی امتیازی خصوصیات کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے سمندر کے پانی جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اس سمندر کے پانی کی خصوصیات اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ دیوار دو سمندروں کے پانیوں کے درمیان عارضی طور پر ہم جنس یا ہم صفت بنانے کا کام کرتی ہے۔ اسے قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ پروفیسر درگا راؤ میرائن اسٹڈیز کی فیلڈ میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں قرآن کی اس آیت پر اپنا اظہار بیان کرنے کے لیے کہا گیا، یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے۔ پروفیسر راؤ نے کہا کہ سائنسدان تو حال ہی میں جدید آلات کے ذریعے یہ تصدیق کر سکے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں تاریکی ہے۔ انسان سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونا چاہے تو بغیر امدادی آلات سے 20 یا 30 میٹر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ وہ 200 میٹر جتنی زیادہ گہرائی میں جا کر سمندر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں شہد کی مکھی اور اس کی مہارت کے بارے میں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی
کہ तू पहाड़ों में और दरख्तों में और लोग जो छतरियां उठाते हैं उनमें अपने घर बना। फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल कर, फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दिए हैं। इस तरह उस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझते हों। शहद की मक्खियों की तर्ज अमल के बारे में तहकीक करने पर वॉन फ्रिश नामी शख्स को नोबेल प्राइज़ मिला था। इसने शहद की मक्खियों के बाहमी रवाबित नज़्म ज़ब्त पर एक सेर हासिल तहकीक की थी। शहद की मक्खी जब कोई नया बाग तलाश कर लेती है या नए फूल देख लेती है तो वापस आकर दूसरी शहद की मक्खियों को ना सिर्फ सही सिमत और मुकाम बता देती है बल्कि इन्हें वहां तक पहुंचने का नक्शा फराहम कर देती है। फोटोग्राफी और दीगर तरीक़ों से इस बात का साइंसी तौर पर पता लगाया गया है कि शहद की मक्खी की हरकत और सकनात का मकसद ये होता है कि वो मालूमात को दीगर साथी शहद की मक्खियों के दरमियान पहुंचाना चाहती है। इस आयत में बताया गया है कि शहद की मक्खी किस तरह अपनी महारत से अपने रब के आसान रास्तों पर चलती फिरती रहती है। इस आयत में शहद की मक्खी को मादा बताया गया है, यानी कि सिपाही या कारकुन मक्खी हमेशा मादा होती है। मशहूर अंग्रेज़ी ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हेनरी में कुछ किरदार शहद की मक्खियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं और बताते हैं कि शहद की मक्खियों में सिपाही होते हैं जिनका एक बादशाह होता है। इनका ख्याल था कि कारकुन शहद की मक्खियाँ नर होती हैं और वो घर वापस जाकर बादशाह के सामने जवाबदेह होती हैं, मगर ये दुरुस्त नहीं है। कारकुन मक्खियाँ मादा होती हैं और वो बादशाह के सामने जवाबदेह नहीं होती, अलबत्ता वो मलका के सामने जवाबदेह होती हैं। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, क्या है चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। माजी में कुछ लोग कुरान का मजाक उड़ाते थे कि ये जिनों परियों की कहानियों की किताब है। इसमें चूंटियाँ एक दूसरे से बातें करती बताई गई हैं। ये चूंटियाँ एक दूसरे तक पैगामात भी पहुँचाती हैं। दौरे हाजिर में वो लोग ज़िंदा होते तो यकीनन इन्हें शर्मिंदगी होती, क्योंकि चूंटियों के बारे में जदीद तहकीक से कई ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो पुराने ज़माने में इंसान के इल्म में ना थे। तहकीक ने ये बात साबित कर दी है कि कुछ जानवरों और हशरातुल अर्ज़ का तर्ज़ ज़िंदगी इंसान के तर्ज़ हयात के बहुत करीब है और मुशाबिह है, जिनमें चूंटियाँ भी शामिल हैं। कुरान पाक में मौजूद साइंसी शवाहिद और इल्म साबित करता है कि ये किताब अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। आज से 1400 बरस कबल कोई इंसान ऐसी किताब लिख ही नहीं सकता था जिसमें ऐसी सदाकत वाली साइंसी बातें मौजूद हों।